شب بارات 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 شعبان شعب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے گھاٹی، کیونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی ورود ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ بنتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اور اس ماہ مبارک میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں حسین بناؤ۔ نسائی کی حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینہ میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزہ سے ہوں۔ اسی ماہ مبارک کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، بہت ہی برکتوں اور رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطاؤں کی رات ہے۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اس رات کے اور کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ منذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے 2 عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالی سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ تعالی نے 1/3 امت کی شفاعت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کے بارے میں اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالی نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالی نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا، اس شفاعت سے محروم رہے گا۔ اس رات کا نام بخشش کی رات بھی ہے۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے، ان 2 میں سے ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور ہے۔ اس رات کا ایک نام آزادی کی رات بھی ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، جلدی کیجئے، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے۔ رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی لونڈی قبلہ
بیوتیا کی طرف تشریف لے گئے ہوں۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا۔ آپ فرما رہے تھے کہ میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کو بخش۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی، اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ میں گر گئے، اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیرے طفیل تیری گرفت سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں، اور میرا آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں وہاں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم نہیں جانتی کہ 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ تعالی بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں، شراب خور، والدین کا نافرمان، زنا کا عادی، قاطع رحم، چنگ و رباب بجانے والا اور چغل خور۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور یعنی تصویر بنانے والے کا لفظ ہے۔ اس رات کے ناموں میں سے ایک نام قسمت اور تقدیر کی رات بھی ہے، کیونکہ حضرت عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے، اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اسے کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو اے میرے مسلمان بھائیو، 15 شعبان المعظم کی رات شب برأت کتنی نازک رات ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ نیت الطالبین میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔